حب الممنوع از قلم مصطفی احمد پارٹ 11۔ ابریش ہاتھ میں ایک ٹرے لیے باہر نکلی جس پر سرخ جوس کے گلاس تھے جس میں کالے بیج تھے۔ تک ملنگا، اس نے سوچا یہ انہیں شدید گرمی میں تر و تازہ کر دے گا۔ وہ ان کھلاڑیوں کی طرف چل پڑی جو راکٹ شٹل کے کھیل کے بعد آرام کر رہے تھے۔ انجلینا، نورین اور نازش اس کے پیچھے چلی گئیں اور ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ بینچوں پر براج گئیں۔ الگ الگ اس لیے نہیں بیٹھی تھی کہ ناراض تھی۔ شدید گرمی کے باعث اگر کوئی انگلی بھی لگا دیتا تو الجھن محسوس ہوتی۔ چمن راہ اور جاسمین کو بھی قریب ہی جگہ ملی۔ ابریش نے جوس بنچ پر بیٹھے سکندر اور یوسف کو پیش کیا۔ سکندر نے گلاس لے کر شکریہ ادا کیا لیکن یوسف نے مسکرا کر سر ہلایا۔ تم پیو، میں آتا ہوں، اس نے تولیے سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا۔ وہ تولیہ گلے میں لپیٹ کر گھر کی طرف بڑھ گیا۔ ابریش کندھے اچکا کر چنگیز، محمد اور جبرائیل کی طرف بڑھی۔ اس نے جبرائیل کے تناؤ بڑے لہجے کو دیکھا اور جھک گئی۔ جبرائیل نے جلدی سے جوس کا گلاس پکڑا اور اس کی نظروں سے بچتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ ابریش میرات کے پاس سے گزری۔ میرات مسکراتے جوس تھامنے لگا ہی تھا کہ ابریش ایک تیز حرکت سے محمد کی جانب گئی اور میرات کا چہرہ لٹک گیا۔ ابریش محمد کو جوس کا گلاس تھامنے کا آنکھوں سے اشارتاً بولی۔ محمد نے جوس کا گلاس تھاما اور لبوں سے لگایا۔ اس نے تازگی محسوس کی۔ ابریش بات میرات کو سنانا چاہتی تھی مگر مخاطب وہ محمد سے تھی۔ جو لوگ ٹیسٹ میں فیل ہوئے ہوں ان کو تازہ جوس نہیں، تشریف پر 12 نمبر کا جوتا مارنا چاہیے۔ میرات بھی مقابلے پر آ گیا۔ وہ بھی ایسے بولا جیسے محمد سے مخاطب ہو۔ جب استاد نوسیکھیا ہو تو شاگرد اکثر منہ کی ہی کھاتے ہیں۔ ناراض تیوریوں سے میرات نے سینے پر ہاتھ باندھے اور منہ بناتے آنکھیں گھمائیں اور ایک طرف دیکھا کہ بس اب میں بات نہیں کر رہا۔ ایک لمحہ وہ سناٹے میں آ گئی۔ محمد باری باری دونوں کو بڑے محظوظ انداز میں دیکھ رہا تھا مگر مسکینوں کی طرح مسکراہٹ دبا رکھی تھی۔ وہ منہ بناتے بولی، لوگوں کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی تو پاس ہوئے ہیں نا، اچھے نمبر سے، مگر جن کا دماغ گھٹنوں میں ہو ان کو بندہ کیا بولے۔ ایک تیز حرکت اور کٹ کے ساتھ وہ ان کے سامنے سے گزری۔ محمد مسکرایا اور اپنے برابر ٹیبل کی جانب اشارہ کیا۔ تمہاری بہن اتنی ظالم نہیں ہے، چپکے سے اس نے تمہارے لیے ادھر جوس کا گلاس رکھ دیا تھا۔ میرات مسکرا دیا تو محمد نے اسے جوس کا گلاس تھمایا۔ ابریش چلتی ہوئی آفاق کے پاس گئی جو جھولے پر بیٹھی تھی۔ یہ لو، اس نے ٹرے اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ آفاق نے الجھن سے دیکھا اور انکار میں ہاتھ ہلایا۔ ابریش نے ٹرے ایک میز پر رکھ دی اور گلاس زبردستی آفاق کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ پیو، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، اس نے اصرار کیا۔ آفاق نے آ بڑھی اور رس کا ایک گھونٹ لیا۔ ابریش اس کے سامنے ہی نیچے گرم گھاس پر بیٹھ گئی۔ کھانس محسوس ہوئی تو آنکھیں پھیل گئیں۔ اللہ، اس نے اللہ لمبا کھینچا۔ اف، یہاں تو گھاس بھی اتنی گرم ہے، توبہ، ایسا لگ رہا ہے کہ جہنم سے گھاس سیدھا ہمارے گھر میں نکلی ہے۔ یہ جب سے مارگرا ہلز پر درخت جلے ہیں گرمی ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے پیشانی صاف کی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، دعا کی، اللہ برائے کرم ہمیں بارش بھیج دے اور ساون کو آنے نہ دے۔ مجھے ساون سے نفرت ہے، ایک تو موسم اتنا گندا ہوتا ہے، اوپر سے کیڑے اور ہر چیز چپچپی اور بدبودار ہو جاتی ہے، مجھ سے برداشت نہ ہوگا یہ۔ وہ نفرت بھرا چہرہ بنا کر کام گئی۔ پھر اس نے کچھ سوچا تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ دور بینچ پر بیٹھی دادی کی آواز دبی دبی اس کے کانوں میں، اب ہم سے جھیلی نہ جائے گی یہ تمازت، ہائے اندر ہی بھلا تھا۔ ابریش نے آفاق کو دیکھا۔ آفاق نے ابریش کو کچھ ثانیے خاموشی رہی۔ یکدم ہی دونوں کی ہنسی پھوٹ پڑی اور بمشکل اس ہنسی پر قابو پایا گیا۔ لہجہ بھر میں ہی آفاق کے تاثرات بدلے تھے۔ ابریش کے ہوتے وہ اپنا غم ہمیشہ بھول جاتی تھی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کی مسکراہٹ تھیں۔ میراج اپنی سوچوں میں گم کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی یہاں تک کہ دروازہ کھلا اور روشنی کی کرن اندر داخل ہوئی۔ یوسف اندر داخل ہوا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا۔ اس نے میراج کو کھڑکی کے پاس کھڑا دیکھا۔ اس کا سلوٹ چاند کی روشنی سے تیار کیا گیا تھا۔ میراج نے پلٹ کر یوسف کو دیکھا تو مسکرایا۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور گرم جوشی سے سلام کیا، مجھے بلا لیتے چاچو، آپ نے زحمت کی۔ یوسف نے سر ہلایا اور مسکرایا، کیا میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے خود نہیں آ سکتا؟ اس نے ناراض ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے پوچھا۔ میراج نے ہنس کر سر ہلایا، نہیں ایسا نہیں ہے، میں آپ کو دیکھ کر ہمیشہ خوش ہوتا ہوں۔ اس نے خلوص سے کہا۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں کچھ جگہ تھی۔ آئیے بیٹھیے، اس نے اسے دعوت دی۔ یوسف نے اس بات میں سر ہلایا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بیٹھ کر گدے کی نرمی کو محسوس کیا۔ میراج اس کے پیچھے آ کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ یوسف نے اس سانپ کی طرف دیکھا جو اس کے سامنے تکیے پر ڈھکا ہوا تھا۔ یہ عزازیل میراج کا پالتو اور واحد ساتھی تھا۔ عزازیل آج ایکویریم سے باہر ہے۔ میراج نے اس بات میں سر ہلایا اور سانپ کے سر پر آہستگی سے ہاتھ پھیرا۔ ہاں، ہر کسی کو آزادی پیاری ہوتی ہے، اس نے وضاحت کی۔ میراج نیچے دیکھ تلخ مسکرایا۔ اس نے سر اٹھایا اور یوسف کی آنکھوں سے ملا۔ یوسف مسکرایا اور سمجھ گیا میراج کی بات کا گہرا مطلب تھا۔ وہ صرف سانپ کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے بارے میں بھی بات کر رہا تھا۔ وہ سوچوں کے قفس میں قید تھا، وہ نہ کردہ گناہوں کے جالے میں قید تھا، وہ لعنتوں اور گالیوں کے اندھیرے میں قید تھا۔ اس کی روح اس کے جسم میں قید تھی، وہ ایک اسیر تھا۔
یوسف کا دایاں پاؤں نرم گدے پر چوکھٹ کی صورت تھا کہ جوگرز باہر کی طرف اوپر اٹھے تھے اور بایاں پاؤں فرش پر تھا، اور وہ معراج کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے سمجھاتے بولا، تم بھی آ جاؤ، سب باہر ہیں۔ معراج تلک مسکرایا، اس نے سر ہلکا سا جھٹکا۔ چاچو، وہ حلالی ہیں، میں حرام کی پیدائش ہوں، ایک ناجائز خون، میں ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں۔ میرے جیسے لوگ ہمیشہ اکیلے ہی جیتے ہیں۔ یوسف کی مانو کانوں میں کسی نے پتھر پگھلا کر ڈال دیا ہو، اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ معراج کو اس حوالے سے کیسے علم ہوا؟ جس راز کو چھپا کر رکھا گیا تھا وہ راز معراج کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے بے اتنائی سے صدمے کے عالم میں معراج کو دیکھا۔ معراج یوسف کو دیکھ مسکرا دیا۔ معراج نے بہانہ کیا کہ اسے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس نے بہت زیادہ پرواہ کی، اور اس نے کل رات اپنے آپ کو ستایا۔ پٹیوں میں لپٹا اس کا زخمی ہاتھ کچن کے چاقو سے کسی بے زر حادثے کی طرح لگ رہا تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ یہ داغ دکھ اور غصے کے اس پرتشدد دھماکے کا نتیجہ تھا جو معراج نے اپنے اوپر اتارا تھا۔ معراج کو اندر سے چوٹ لگی تھی، جہاں زخم نظر نہیں آتے، لیکن یہ زخم زیادہ اذیتناک تھے۔ وہ اس کے دل کے قریب آگ کی طرح جلتے تھے اور اسے ہوا کے لیے ہانپنے پر مجبور کرتے تھے، اور جو اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے بیرونی درد کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اندرونی درد ہی انہیں زخموں کو سہنے کا عادی بنا دیتا ہے۔ معراج بھی عادی ہو گیا تھا۔ معراج زخمی سے یوسف کو دیکھتا بولا، کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ نہ کوئی ارمان ہے، نہ کوئی خواہش۔ میں مرا ہوا محسوس کرتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس جوانی کا کیا کروں۔ وہ ہنسا کہ اس کے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکے۔ مجھے لگتا تھا میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، مگر اب سمجھ آ گئی ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہے، میں نے اپنے ماں باپ کے کیے گناہ کی سزا کاٹنی ہے۔ یوسف بس اسے سننے جا رہا تھا۔ ایک یوسف ہی تھا جس کے سامنے وہ اپنا دل کھولتا تھا اور اپنے زخم دکھاتا تھا۔ یوسف نے اس کے ہاتھوں پر پٹی دیکھی، یعنی کل رات بڑی بی سے بات کرتے معراج نے انہیں سن لیا تھا۔ معراج اپنے دل کی سختی پر سے قابو کھو رہا تھا۔ اس کا دل اس کو رونے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کی آواز کانپ گئی، چاند سے زیادہ دبے تو میرے نصیب اور زندگی میں ہیں۔ یوسف نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اسے کچھ ہمت و اطمینان دینے کی کوشش کی۔ معراج، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ معراج ہنسا جیسے یوسف نے لطیفہ سنایا ہو۔ معراج نے اسے دیکھا، چند وقت کے توقف کے بعد آنسو بے دری بہنے لگے اور وہ کانپتے لبوں سے بولا، کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، نہ میں ٹھیک ہوں، اور میں کافی عرصے سے ٹھیک نہیں ہوں۔ مجھے امید تھی کہ وقت کے ساتھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن سال گزر چکے، مہینے گزر چکے، ہفتے گزر چکے، دن گزر چکے اور وقت گزر رہا ہے، مگر کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے ذہن میں یہ خوفناک خیالات ہیں جو میں جانتا ہوں کہ عام نہیں ہیں۔ میں تھک گیا ہوں، میں نا امید، خالی اور بیکار محسوس کرنے سے تھک گیا ہوں، میں زندہ رہنے کی جدوجہد سے تھک گیا ہوں۔ اب بھی میرے یہاں رہنے کی واحد وجہ صرف آپ لوگ ہیں، اور سب سے بڑھ کر عفاف ہے کہ آپ میری پرواہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں تنہا محسوس کرتا ہوں۔ تنہائی مجھے کبھی نہیں چھوڑتی۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ میں ایسا کیوں ہوں، میں خوش کیوں نہیں ہو سکتا۔ شاید خوشی میرے لیے نہیں ہے، مجھے اپنے آپ کو بیوقوف بنانا بند کرنا ہوگا اور یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، کہ میری زندگی کا کوئی مطلب نہیں، اور خوفناک خیالات آخر کار مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیں گے اور میں مر جاؤں گا۔ آنسوں سے اس کے گال گیلے ہو گئے۔ میری ماں نے کیا کیا تھا چاچو؟ سب اس کو برا بول رہے ہیں، میری ماں نے محبت ہی کی تھی نا۔ اس نے اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے اور وہ ہنسا۔ ہاں، اکثر آپ کی آنکھیں وہی لوگ تو کھولتے ہیں جن کو آپ نے چاہا تھا، جن کو آپ نے پسند کیا تھا، جن کو آپ نے سب مانا تھا، وہ آپ کے لیے سبق بنتے ہیں۔ میری ماں کے لیے میرا باپ سکندر وہ سب بنا تھا، سبق بھی، لعنت بھی، اور میری ماں کی آنکھیں بھی کھولنی تھی کہ دنیا کی سچائی سے برداشت نہ ہوئی اور اپنے چند منٹ پیدا ہوئے بیٹے کو دودھ پلاتے دل کے دورے سے مر گئی۔ یہ سب واقعات معراج کو یوسف کے کمرے میں موجود فائل سے پتہ چلے تھے۔ وہ آج سے ہی ان تمام واقعات کے پیچھے تھا۔ جو کچھ پتہ نہ چلا اس نے وہ پتہ چلانا تھا۔ وہ پھر نوری ہسپتال گیا تھا، جہاں اس کا رابطہ ایک ڈاکٹرنی سے ہوا تھا جو واضح حمل کے دوران مہک کے ہمراہ تھی۔ اس نے ہی ساری کتھا زیر زبر کی تھی کہ مہک کی وفات کیسے ہوئی تھی، اور وہ وقت تھا جب پہلی بار معراج کو محسوس ہوا تھا کہ وہ پوری طرح مر چکا ہے، کہ اس کی آدھی روح جو اس کے جسم کو زندہ رکھے تھی، وہ روح بھی اس کی ماں کے پاس چلی گئی ہے۔ وہ نیچے دیکھتے رو رہا تھا اور اس کے آنسو بستر پر قطرہ قطرہ گرتے چادر کو گیلا کر رہے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر یوسف کو دیکھا، گہرا سانس اندر کھینچا اور اپنے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کیے اور طاقت جمع کی کہ اسے اب رونا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میری ماں سے گناہ ہوا تھا کہ اس نے وہ سب کیا، مگر اس کو اس کی سزا مل گئی، مگر اب بھی کیوں میری ماں کو کچھ کہا جا رہا ہے؟ چاچو، دادی ان کو کل موہی کمینی سات یاروں والی نہ جانے کیا کیا کہہ کر ان کو پکار رہی تھی، کیوں؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ اللہ کے آگے گڑگڑا کر مانگو تو وہ خطائیں معاف کر دیتا ہے، اور خطائیں معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے، انسان کی اتنی حیثیت یا اوقات نہیں کہ وہ معاف کرے۔ مگر میری ماں نے کسی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، اس نے صرف اپنے ساتھ ہی غلط کیا ہے، مگر پھر بھی اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، پھر بھی اسے غلط کہا جاتا ہے۔ بولتے اس کے لب کانپ رہے تھے۔ وہ رونا چاہتا تھا مگر اس کو رونا نہیں تھا۔ وہ بول رہا تھا اور یوسف اس کو سن رہا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ معراج کو اپنا دل ہلکا کرنا ہے، وہ اس کا دل ہلکا ہونے دے رہا تھا۔ معراج بولا، ٹھیک ہے چاچو، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں کہ مجھے ساری زندگی یہ بول کر بیوقوف بنایا گیا کہ نورین چاچی میری ماں ہے، مگر میں نے ماں کی گرم جوشی نورین چاچی سے محسوس نہیں کی۔ ان کا یہ سب بنتا تھا۔ میں سب کچھ معاف کر چکا ہوں، لیکن بس اتنا چاہتا ہوں کہ میری ماں کی عزت کی جائے۔ وہ لوگوں کی نظروں میں بری تھی۔ لوگوں کے نظریوں کو میں نہیں بدل سکتا جب تک کہ وہ اپنا نظریہ خود نہ بدلیں۔ بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ وہ میری ماں کی عزت کریں۔ اس کی گلے کی گلٹی ابل کر مدھم ہوئی چند ثانیے کا توقف بوڑھے الفاظ سے یاد نہ کیا جائے۔ یوسف اسے دیکھ رہا تھا۔ معراج کی نظر یوسف سے ملی۔ یوسف کی نگاہوں میں پیار، احساس تھا۔ معراج اب اور رک نہ سکا اور اس کا دل دوبارہ موم کی طرح پگھلنے لگا، جیسے دل اس کے جذبات کی تپش سے پگھل گیا ہو۔ وہ یکدم یوسف کے گلے لگا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے آنسو یوسف کی شرٹ کو گیلا کرنے لگے۔ میں جینا نہیں چاہتا ہوں چاچو۔ میری زندگی میں درخت تو ہیں مگر سایہ دار کوئی نہیں ہے۔ میں اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے میں برا بن جاؤں گا۔ میں دنیا کو نہیں بدل سکوں گا مگر دنیا مجھے بدل دے گی۔ میں برا نہیں بننا چاہتا ہوں چاچو، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ میں نہیں چاہتا میری دنیا عذاب ہے تو آخرت بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ میں خود کو شیطان کے وسوسوں سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں برا نہیں بننا چاہتا۔ میں جب بھی خودکشی کے بارے میں سوچتا ہوں تو یہ سوچ کر رک جاتا ہوں کہ کیا فائدہ، دنیا کی زندگی تو کچھ وقت کی ہے، اس دنیا کا عذاب کچھ وقت کا ہے۔ اگر خودکشی کر کر مر گیا تو جہنم کا ناختم ہونے والا عذاب سہنا پڑے گا۔ میں بے بس محسوس کر رہا ہوں چاچو، میرا مددگار کوئی نہیں ہے۔ میں کیسے خود کو ان جذبات سے بچاؤں؟ میں کیسے خود کو ان احساسات سے چھٹکارا دلوا سکتا ہوں؟ سوال بہت ہے مگر جواب کوئی نہیں۔ جیسے کوئی گناہ گار قبر میں ہو اور اسے سوال دو فرشتے کر رہے ہوں اور اس میت کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ میں بھی اس مردے سا محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے سوالات کھا لیں گے، یہ جذبات، یہ دکھ مجھے کھا لیں گے اور میں ایک دن مر جاؤں گا۔ یوسف کے بھی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور معراج کی گردن کی پشت کو تھپتھپاتا رہا تھا۔ وہ اسے گلے لگ کر پیچھے ہوا تھا۔ معراج سسک رہا تھا، وہ ہچکیاں لے رہا تھا اور بچے کی طرح رو رہا تھا۔ یوسف نے اس کے دونوں شانوں کے کناروں کو پکڑا اور اسے جھنجھوڑا۔ تمہیں لڑنا ہے معراج، تمہارا چاچو تمہارے ساتھ ہے جنگ میں۔ تمہارے دل کو خوشی عفاف سے ملتی ہے تو تمہاری شادی عفاف سے ہوگی۔ تم عفاف کے ہمراہ پاکستان سے کہیں دور چلے جانا، جہاں تمہارے دل کو تازگی پہنچے، جہاں تم خوش محسوس کرو۔ معراج نے نفی میں سر ہلایا اور وہ بولا، میرا عفاف سے کوئی جوڑ نہیں ہے چاچو، میں کم شکل ہوں۔ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے عفاف کو باتیں سننی پڑیں، مگر میں کیا کروں؟ میں ان کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک بھی نہیں سکتا۔ بچپن سے مجھے یہی کہا گیا تھا کہ میری شادی عفاف سے ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس لیے دادا بولتے ہوں کہ میں پرسکون محسوس کروں، مگر اب میں کیا کروں؟ اب مجھے سکون کا احساس صرف عفاف کی صورت کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ میں بے بس ہوں۔ میں نہیں روک سکتا خود کو اس سے محبت کرنے سے۔ مجھ پر یہ فرض کر دیا گیا ہے چاچو کہ میں عفاف کو ہمیشہ خود سے آگے دیکھوں، ان کے بارے میں سوچوں۔ میرا سکون صرف عفاف میں، میری بری کائنات صرف عفاف میں ہے۔ یوسف نے اس کے سر کی پشت پر ہاتھ سختی سے رکھا اور اسے جھنجھوڑا کہ اسے ہمت دے رہا ہو۔ تو پھر چلو میرے ساتھ نیچے، سب کو تمہارا چاچو بتائے گا کہ عفاف صرف معراج کی اور کسی کے نہیں، معراج کی شادی صرف عفاف سے ہوگی۔ معراج نے اسے ڈر کر دیکھا۔ چاچو میں، یوسف نے اسے روک دی، ڈرو مت، تمہارا چاچو تمہارے ساتھ ہے اور عفاف بھی تمہیں سمجھے گی، تمہارے علاوہ عفاف کا اچھا کوئی نہیں سوچ سکتا۔ یوسف نے معراج کو ہاتھوں سے پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ معراج بنا احتجاج کے اس کے ہمراہ چلتا رہا۔ وہ سب باغ میں موجود مختلف سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان پر بم گرنے والا ہے۔ عفاف اور ابری گھاس پر آمنے سامنے بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ دور کی طرف محمد اور جبرائیل ایک درخت کے نیچے کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ ان کی آنکھیں دلچسپی سے چمک رہی تھیں۔ انجلینا، نازش اور نورین دادی کے سامنے نیچے گھاس پر بیٹھ گئی۔ دادی ایک بینچ پر بیٹھی تھیں اور وہ تین ان کی کہانیاں سن رہی تھیں۔ دادی شربت پیتے ان کو کہانیاں بڑے ادا سے سنا رہی تھیں۔ سکندر، چنگیز اور میرات ابھی تک ریت کھیل رہے تھے، طاقت اور مہارت سے چڑی کو مار رہے تھے۔ بہزاد کھیل دیکھ رہا تھا اور تالیاں بجاتا تھا۔ اچانک سب نے جو وہ کر رہے تھے روک دیا اور اوپر دیکھا۔ انہوں نے معراج اور یوسف کو بائیں جانب دروازے سے اپنی طرف آتے دیکھا۔ معراج پیلا اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور سرخ تھیں۔ یوسف غصے میں اور پرعزم دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا جبڑا بند تھا اور معراج کے ہاتھ اس کی مٹھی میں تھا۔ عفاف اور ابری چونک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ سوالیہ نظروں کا تبادلہ ہوا۔ عفاف نے خوف کی لہر محسوس کی اور ابری ہکا بکا رہ گئی اور عفاف کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جبرائیل اور محمد نے بھی انہیں دیکھا اور اس جگہ پر آ گئے۔ انہوں نے پریشان نظروں کا تبادلہ کیا اور سوچنے لگے کہ کیا غلط ہے۔ دادی نے بھی انہیں دیکھا اور اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈک محسوس کی۔ وہ فوراً کھڑی ہوئیں اور خشک نظروں سے انہیں گھورنے لگیں۔ انہیں محسوس ہوا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ یوسف نے گلا صاف کر دھیمی آواز میں بولا۔ اس نے ایک ایک نظر سب کے چہروں کو لازمی دیکھا۔ کل رات چنگیز نے مجھ سے ایک اہم معاملے پر بات کی تھی۔ دادی کا رنگ ڈھل گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یوسف کا کوئی منصوبہ ہے، مگر معراج کے حوالے سے وہ فکر مند اور تشویش سے
یوسف کو دیکھ رہی تھی۔ ابریش اور عفاف ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے ہوا میں تناؤ محسوس کیا۔ کچھ دیر پہلے جو ماحول خوشگوار تھا وہ اب تناؤ کا شکار تھا۔ سکندر تذبذب میں اسے دیکھتے بولا، ہم سن رہے ہیں یوسف، تم بولو۔ ان کے انداز میں تجسس اور شک تھا۔ انجلینا اپنی جگہ سے اٹھی اور یوسف کی طرف دیکھا، پھر دونوں بیٹیوں کی طرف دیکھا۔ اس کے تعاقب میں نازش اور نرین بھی ہمراہ کھڑی ہوئی۔ یوسف جو اب بولنے جا رہا تھا، یہاں سے شروع ہونے جا رہی تھی نفرت کی داستان، عشق سے حسد کی داستان، جو تباہ کر دے گی کچھ کی جان، حب سے حب الممنوع تک کا سفر و انجام۔ محمد، معراج اور جبرائیل میرے بچوں کی طرح ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری لڑکیاں میری آنکھوں کے سامنے ہوں۔ نرین اور چنگیز نے محمد کے لیے ابریش کا رشتہ مانگا تھا اور میں نے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ابریش کا رنگ بدل گیا۔ ایسا محسوس ہوا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اس کا سانس رک سا گیا، اور کانوں میں ایک سن کی آواز گونجی تھی۔ وہ بے یقینی اور بے اعتباری سے یوسف کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو معراج کو پسند کرتی تھی کہ یوسف نے اس کا پیار معراج کے لیے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا حلق خشک ہو گیا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زمین لرز جائے گی۔ اس کو اپنا سانس رکتا محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے معراج بچپن سے عفاف کو پسند کرتا تھا، ویسے ہی ابریش بھی معراج کو پسند کرتی تھی، اور پسندیدہ شخص کے علاوہ آپ کسی اور کے ہونے والے ہوں تو احساس ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے سورج کے کنارے پھینک دیا ہو اور آپ اکیلے اس گڈھے میں گر رہے ہوں۔ ابریش کا بھی ایسا ہی احساس تھا۔ اس کو اپنی ناک سے سانس اندر کھینچنے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس کھینچا اور عفاف کو دیکھا۔ عفاف نے اسے دیکھا۔ عفاف کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا۔ عفاف نے اپنا رخ دوبارہ سامنے کیا۔ دادی خوش تھی، مگر وہ معراج کی فکر میں تھی۔ وہ خشک نظروں سے یوسف کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کہیں یوسف عفاف کے لیے معراج کا نام نہ لے لے، مگر ان کی تشویش اور پریشانی کو عملی جامہ پہنانے کا وقت قریب تھا۔ محمد مسکرایا۔ اس کا دل تر و تازہ ہو گیا۔ اس نے جبرائیل کو دیکھا اور جبرائیل اسے دیکھ کر مسکرایا۔ وہ اپنے دوست کے لیے خوش تھا اور اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا تھا۔ یوسف نے بات جاری رکھی اور عفاف کی شادی۔ جبرائیل کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے اپنے سینے میں درد محسوس کیا اور ڈرتے ڈرتے عفاف کی طرف دیکھا۔ عفاف نے ایک دم سامنے دیکھا اور ایسا لگا تلوار اس کی گردن کے عین اوپر لٹک رہی ہو اور اس کی گردن قلم کرنے کی منتظر ہو۔ عفاف کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ خشک نظروں سے سامنے دیکھنے لگی۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی اس کی دل کی، مانو یوم قیامت میں حساب کے لیے قطار میں کھڑی ہو۔ اس کو سانس لینا مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ گلے کی گلٹی ابھری اور یوسف کی آواز گونجی، جو کئی لوگوں کے لیے کالیاں ناگ کے زہر سے زیادہ زہریلا تھا۔ معراج کے ساتھ گردن کٹ گئی اور گلٹی مدھم ہوئی۔ سناٹا چھا گیا۔ عفاف کی سماعتوں میں سیٹی کی آواز گونجی۔ جبرائیل کو اپنے اوپر پہاڑ گرتا محسوس ہوا۔ اس نے حیرانی اور بے یقینی سے یوسف کی طرف دیکھا۔ عفاف کو کسی اور سے کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ جذبات اور کیفیات کے درمیان پھٹا ہوا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کیا کرے۔ آیا وہ عفاف سے محبت کا اظہار کرے یا خود پر موجود لعنت سے عفاف کی حفاظت؟ وہ ایک قاتل تھا، ایک خونی تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے کالے سائے عفاف پر منڈلائیں، مگر وہ کیا کرتا؟ وہ عفاف کو پسند کرتا تھا اور اسے کھو بھی نہیں سکتا تھا، اور معراج کے ہاتھوں تو بالکل نہیں۔ اس کے بدلے اسے عفاف کی موت زیادہ عزیز تھی، بجائے اس کے کہ وہ عفاف کو کسی اور کا ہوتا دیکھے۔ ایک قتل اور سے بڑی بی کے ہاتھوں پیروں سے مانو جان باہر نکل گئی، انداز ایسا کہ سامنے ملک الموت ہو اور روح پہلے ہی پرواز کر گئی ہو۔ جھماکے سے جوس کا گلاس دادی کے ہاتھ سے گرا اور لال شربت گھاس پر پھیل گیا۔ شکر کہ گھاس کی بدولت نازش کے جہیز کا گلاس نہ ٹوٹا، ورنہ تو جہیز کا سامان خراب ہونے کا دکھ عورت کے لیے دل گردہ چوری ہونے کے دکھ سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ بچوں کو تو چلو جوتے لاٹھی مار کر دل پر سکون ہو جاتا ہے، بڑی بھی تو بزرگ تھی اور ان کے آگے بولنے کی کسی کی مجال تک نہ تھی۔ خیر جو بھی تھا، لیکن کسی نے دادی کی طرف توجہ نہ کی۔ وہ بے آواز اور خوف زدہ تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا سن رہی ہیں۔ وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی، مگر اچانک صدمے نے ایسا کرنے نہ دیا۔ ایک جگہ کھڑا ہونا ان کے لیے محال ہو گیا اور سمجھو پیروں سے جان نکل گئی۔ وہ اچانک پیچھے بینچ پر ڈھہ سی گئیں اور ڈھیلی پڑ گئیں۔ صدمے میں یکٹا یوسف کو دیکھنے لگیں۔ ان کے ہاتھ ان کی جھولی میں گر گئے تھے۔ معراج بس گردن نیچے کیے تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہے، کیا کرے۔ ابریش کو شدید نفرت کا احساس ہوا۔ اس نے جھبرا بھینچ لیا اور ایک نظر عفاف کو دیکھا۔ پہلی بار اسے عفاف سے نفرت محسوس ہوئی تھی، مگر خیر، اکثر چہرے جھوٹ بولتے ہیں، دل کا معاملہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ مگر چہرہ کچھ اور بتا رہا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی اور سامنے دیکھا۔ نازش اور سکندر نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ انہوں نے جبرائیل پر عفاف کو ترجیح دی۔ انہیں جبرائیل اور عفاف پر ترس آیا۔ وہ چاہتے تھے کہ یوسف اپنا ارادہ بدل لے۔ سب خاموش اور ساکت تھے، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا رد عمل ظاہر کرنا ہے یا کیا کہنا ہے۔ دادی نے خاموشی توڑی اور اچانک کراڑی آواز میں یوسف کو جھاڑا۔ اڑے او یوسف! یورش ہمراہ ٹنٹو ادب دو، ہائے ہمری جان کا بال ہو۔
اڑی ہو اس نیلم کے مرکز سے تو پوچھ لو او کس کے ساتھ جوڑ بناوت ہے، کون بھاوت ہے او کو، تم کو کا ایک آل پت ملت ہے۔ ہاں ضرور عفاف سے پوچھ لو، کیونکہ عفاف اس کو پسند کرتی ہے، جس کے ساتھ بڑی بھی چاہتی ہیں عفاف کی شادی ہو، اور ابریش سے مت پوچھو کیونکہ ابریش کی شادی کی بات ان کی مرضی کے لونڈے سے ہوئی ہے۔ کبھی کبھار بڑے بھی کتنے خود غرض ہو جاتے ہیں، وہ صرف اپنی مرضی مسلط کرنا جانتے ہیں، بچوں کی مرضی اور جذبات کی بات گشت نہیں کرتے۔ یوسف نے بڑی بی کو دیکھا اور ان کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ امی پرسکون رہی۔ بڑی بی نے ہاتھ ہلایا اور چہرہ بنایا۔ اپنا دفتر سی، ذرا او کی مرضی تو پوچھت لو۔ انہوں نے عفاف کو دیکھا۔ انجنا بھی پریشان تھی، اس نے بھی عفاف کو دیکھا۔ اس نے کیا، وہاں موجود سب نے سوائے معراج کے۔ یوسف آنکھوں میں ڈھیروں امیدیں سموئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابریش بھی عفاف کو دیکھ رہی تھی۔ بھاپ بٹ گئی تھی۔ وہ کس کی امید پر اترے، باپ یا بہن؟ دونوں ہی عزیز تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ جواب نہ دینے کا فیصلہ، وہ کوئی بھی فیصلہ جذبات میں آ کر نہیں لینا چاہتی تھی کہ بعد میں سوائے پشیمانیوں کے کچھ نہ ہو۔ وہ وہاں سے پلٹتے بھاگ گئی۔ ابریش نے بھی مٹھیاں بیچ لی۔ اس نے بھی ایک سپاٹ نظر سب کو دی اور وہاں سے چل پڑی۔ پیچھے سناٹا رہا جس کو سکندر نے توڑا۔ اس حوالے سے کل بات ہوگی۔ اس نے ایک نظر معراج کو دیکھا۔ معراج نے نظریں جھکا لی اور پھر سب آہستہ آہستہ گھر کے اندر جانے لگے۔ جبرائیل کی آنکھوں میں آتش فشاں پھوٹ پڑا تھا جس کو محمد دیکھ سکتا تھا۔ پیچھے معراج اور یوسف رہ گئے تھے۔ معراج نے ایک نظر جبرائیل کو دیکھا۔ وہ اس کے جذبات سمجھ نہ پایا کہ اس کو ہوا کیا ہے، اس کے انداز میں کرختی کیوں کر ہے۔ اس کے گلے کی گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی اور یوسف معراج کے شانے پر ہاتھ رکھے اس کے ہمراہ اندر چلا گیا۔ جبرائیل پھپڑے ہوئے شیر کی طرح سانس لے رہا تھا جب محمد اسے بولا، میں نے تمہیں کہا تھا۔ خیر اب بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وقت ہے۔ جبرائیل نے اسے سخت نظروں سے دیکھا، مانو ایسا لگ رہا تھا آگ کا جوالا آنکھوں میں گول گول گردش کر رہا ہو۔ وہ معراج کی نہیں ہو سکتی۔ میرے لیے اس کا مردہ جسم زیادہ قابل قبول ہے بجائے اس کے کہ اس کی شادی معراج سے ہو۔ اس کے ہاتھوں میں موجود کانچ کا گلاس چماکے سے ٹوٹا۔ خیر نازش اتنی بھی کثیر القلب نہ تھی کہ اپنے لال کو مارے۔ منی ہارٹ اٹیک، کیا معلوم کہ آ جائے، مگر جبرائیل کو جھاڑنے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک آواز آئی، کانچ کے موٹے موٹے ٹکڑے زمین پر گر گئے اور کچھ چوڑا اس کی مٹھیوں میں رہا۔ بھینچی ہوئی مٹھیوں سے شربت کے ساتھ لال مائع قطروں کی صورت بہنے لگا جو نیچے موجود گھاس کو رنگ رہا تھا۔ اس سب سے محمد کو کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ جو بڑے بڑے زخم کھانے کے عادی تھے، ان کے لیے زخم کیا تھا؟ وہ تو عام بات تھی، مانو پورا خاندان ہی ذہنی مریضوں کا خاندان تھا۔ محمد نے گہرا سانس لیا۔ خیر جبرائیل اس کو دیکھ ٹلک مسکرایا، تیری ابریش بھی معراج کو پسند کرتی ہے۔ محمد نے قدرے بے نیازی سے شانے اچکائے، سنا تو ہوگا، شادی سے پہلے مرد لوئل ہوتا ہے، شادی کے بعد عورت۔ سو مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا دیکھو۔ شاباش، اللہ نے میری قسمت میں ابریش ہی لکھی ہے، سو مجھے اللہ پر یقین ہے اور اپنی دعاؤں پر بھی کہ میری دعائیں اللہ ضرور سنے گا۔ اس نے دائیں آنکھ دبائی، یعنی میں جانتا تھا شروع سے کہ ابریش معراج کو پسند کرتی ہے، یہی وجہ تھی کہ اس کا رویہ معراج سے کچھ تلخ تھا۔ آفاق کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ نیم روشن تھا جو بیڈ کے اس کے طرف کے پہلو میں ایک ہی لیمپ کی بدولت تھا۔ اس نے دیکھا ابریش بیڈ پر اس سے دور منہ کر کے لیٹی تھی اور اس کا چہرہ کھڑکی کی جانب تھا، اس کی طرف کا لیمپ بند تھا۔ ابریش جاگی ہوئی تھی، اس کو علم تھا۔ آفاق اندر داخل ہوئی، وہ یکٹک سامنے کھڑکی کو دیکھ رہی تھی جو بند تھی۔ کمرہ اے سی سے ٹھنڈا تھا مگر ابریش کا دل جہنم کے انگاروں پر تھا۔ آفاق نے محسوس کیا کہ ابریش یہ جانتے ہوئے بھی کہ آفاق اندر آئی ہے، اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ اس کے لیے پلٹی نہیں ہے۔ اس نے اداسی اور کرب کی لہر محسوس کی، اس کا دل بسیج گیا اور دل کا جمود و سکون پل بھر میں بکھر گیا۔ اسے صرف ابریش سے ایک دھارس ملی تھی، وہ امید بھی اسے خلا میں کہیں ڈوبتی محسوس ہوئی۔ اس نے گہرا سانس لیا، وہ خاموشی سے بیڈ پر جا کر اپنی طرف لیٹ گئی، ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگائے، پیر سیدھے کیے۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھی، وہ کچھ نہ بولی، اس امید پر کہ ابریش اس سے بات کرے گی، مگر ابریش نے اس سے بات نہ کی۔ ابریش کو خاموش پا کر اس نے سونے کی کوشش کی، وہ سیدھی ہوئی اور رخ بدلے دائیں کروٹ پر سو گئی۔ اس نے اپنے گالوں کے نیچے اپنے ہاتھ رکھے، آفاق کی آنکھوں سے ایک تنہا آنسو ٹپکا اور وہ ہی حال ابریش کا بھی تھا۔ آسمان ابر آلود تھا اور ہوا چل رہی تھی۔ یہ چلچلاتی گرمی سے ایک نایاب راحت تھی جو کئی ہفتوں سے اسلام آباد کے رہائشیوں کو ستا رہی تھی، لیکن یہ راحت عارضی ہے۔ اگر بارش ہوتی ہے تو گرمی زیادہ شدت کے ساتھ واپس آ جائے گی، جس سے ہر چیز مرطوب اور چپچپا ہو جائے گا۔ معراج قبرستان میں مردوں کی خاموش قبروں میں کھڑا تھا۔ یہاں بہت کم لوگ اپنے پیاروں سے ملنے آئے، ان میں سے اکثر بھول چکے تھے یا آگے بڑھ گئے تھے، لیکن معراج نے ایسا نہیں کیا۔ وہ یہاں اپنی ماں کو دیکھنے آیا تھا، وہ عورت جس نے اسے جنم دیا تھا لیکن جسے وہ کبھی نہیں جانتا تھا۔ اسے کچھ وقت پہلے ہی حقیقت کا پتہ چلا تھا۔ معراج کی والدہ کی قبر فٹ پاتھ کے دائیں جانب ایک پلاٹ میں تھی جو عیسائیوں کے لیے مخصوص تھے۔ یہ سفید کنکریٹ سے بنائی کی قبر تھی جس کے اوپر ایک سلیب اور سامنے جیسس کا مجسمہ تھا۔
दोनों तरफ मैरी और एक एंजल के मुजस्समे थे जो दुआ में हाथ पकड़े हुए थे। कब्र सब्ज घास से ढकी हुई थी और स्लैब के नीचे एक तख्ती पर महक का नाम और तारीखें दर्ज थीं। मिराज कब्र को गले लगाकर बेकाबू होकर रो रहा था। आंसू इसके चेहरे पर बह रहा था। कंक्रीट को गीला कर रहे थे। इसे यहाँ आए 1.5 घंटा हो चुका था, लेकिन वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था। इसने अपनी माँ से ताल्लुक महसूस किया, ऐसा रिश्ता जो इसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इसने इसकी मौजूदगी, इसकी गर्मजोशी, इसकी मोहब्बत को महसूस किया। इसने रोते हुए कहा, मैं आपसे प्यार करता हूँ अम्मी। मुझे अफसोस है कि मुझे इतनी देर से पता चला कि आप मेरी माँ हैं, लेकिन आप मेरी माँ हो और मैं आपसे प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा। यूसुफ इसके पीछे खड़ा इसे दुख और दर्द की आमेजिश से देख रहा था। वो इसे यहाँ लाया था इस उम्मीद पर कि इसके दर्द को कम कर देगा। कब्रिस्तान के दूर एक दरख्त के नीचे एक और जनाजा हो रहा था। ये एक मुसलमान का जनाजा था और मैयत को सफ़ेद कपड़े में लपेटा गया था। 100 गवाह मैयत को कब्र तक ले जा रहे थे, तकबीर का नारा लगा रहे थे, अल्लाह सबसे बड़ा है। एक शख्स नारा तकबीर की आवाज़ को बुलंद करता तो इतराफ़ में खड़े अल्लाहु अकबर हम आवाज़ होकर कहते, फिर कलमा शहादत पढ़ा जाता, फिर तकबीर बोली जाती। उन्होंने मैयत को कब्र में उतारा और इनमें से कुछ इस पर स्लेबें लगाने, छत बनाने के लिए कब्र में उतर गए। वो मज़ीद हिचकियों के साथ बोला, अम्मी आप मेरा सब कुछ हो। आप बुरी नहीं थी, आप अच्छी थी और अच्छी रहेंगी। सिर्फ हमारी किस्मत ही ख़राब है। हम किस्मत से जुदा हुए थे और जल्द मौत से हम दोबारा मिल जाएंगे। इसने आसमान की तरफ देखा, बिजली की चमक देखी। इसने गर्ज चमक की आवाज़ सुनी। इसे अपने गाल पर बारिश का कतरा महसूस हुआ। वो जानता था कि जल्दी बारिश होने वाली है और वो जानता था कि इसे जाना है, लेकिन वो जाना नहीं चाहता था। वो अपनी माँ के साथ रहना चाहता था, इसके गोश को महसूस करना चाहता था, इसकी आवाज़ सुनना चाहता था। वो हमेशा इसके साथ रहना चाहता था। इसने आंखें बंद की और सरगोशी की, अम्मी मुझे अपने साथ ले चलें। दुनिया के लोग जालिम हैं, मुझे इन जैसा नहीं बनना। स्लेब से कब्र की छत बना दी गई। अब उन्होंने स्लेबों पर मिट्टी डालकर कब्र को भर दिया। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। ये वक्त होता है जब चेहरे से फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ दिल होता है। चेहरा आर्जी है, ये धुंधला और बोसीदा हो जाता है। अमाल अब्दी हैं, ये जिंदा रहते हैं। कब्र चेहरे और हुस्न को खा जाती है, लेकिन अमाल को छू नहीं सकती। अमाल फैसला करते हैं कि कब्र नूरानी होगी या अंधेरी। क़यामत के दिन चेहरा रोशन होगा या स्याह होगा, अमाल सब कुछ है। मगर अफसोस, हम चेहरों के खूबसूरत बनने की दौड़ में अमाल को खूबसूरत बनाना भूल गए हैं।